تصور کریں کہ ایک شخص کی مکمل جسمانی آزادی چھین لی جائے، اس کا نام، اس کی پہچان، اس کا رتبہ سب کچھ باہر چھوڑ کر نہ اسے ایک تاریک کوٹری میں ڈال دیا جائے۔ ہم اور ایک قیدی نمبر تک محدود کر دیا جائے۔ بالکل۔ اب عام سمجھ تو یہی کہتی ہے کہ ایسی حالت میں انسان کا ذہن بالکل سن ہو جاتا ہوگا، یعنی جیسے باہر اندھیرا ہے ویسے ہی اندر بھی مایوسی اور تاریکی چھا جاتی ہوگی، ہے نا؟ صحیح، عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن نفسیات اور انسانی تاریخ ہمیں اس سے بالکل مختلف حقیقت بتاتی ہیں۔ ہاں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ جس وقت انسان کو سینسری ڈیپرائیویشن کا سامنا ہوتا ہے، یعنی جب باہر سے دیکھنے یا سننے کے تجربات محدود ہو جاتے ہیں، تو ذہن شانت نہیں ہوتا۔ اچھا۔ ہاں، بلکہ وہ اپنے اندر کی دنیا میں ایک ایسی طاقتور بغاوت کرتا ہے کہ لوہے کی سلاخیں بھی اس کی تخلیقی صلاحیت کو نہیں روک پاتی۔ واو، یعنی جسم قید ہے لیکن ذہن آزاد ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے کہ جب دماغ کو باہر سے معلومات ملنا بند ہو جاتی ہے نا، تو وہ خود اپنے لیے معلومات تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہم نفسیات میں ذہن کا کمپنسیٹری میکانزم کہتے ہیں۔ تلافی کا نظام۔ بالکل، انسان کا لاشعور جو عام زندگی کے شور میں دبا رہتا ہے، وہ قید کی خاموشی میں انتہائی بلند آواز میں بولنے لگتا ہے۔ اس کے خیالات اتنے زندہ ہو جاتے ہیں کہ وہ حقیقت سے زیادہ حقیقی لگتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور آج ہماری تحقیق کا جو سرچشمہ ہے وہ عین اسی نفسیاتی بغاوت کو بیان کرتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 یعنی 36 کے متن پر غور کریں گے۔ صحیح، جس کا مخصوص موضوع قید خانے میں خوابوں کی تعبیر ہے۔ ہاں، اور عام طور پر لوگ اس واقعے کو صرف ایک تاریخی کہانی سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن آج ہمارا مقصد صرف کہانی سننا نہیں ہے بلکہ ان اشاروں کو سمجھنا ہے۔ بالکل، ہم ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی انسانی نفسیات، ٹراما اور ذہنی پکریانی سروائیول کے ان گہرے اشاروں کو ڈیکوڈ کریں گے جو اس قید خانے کی دیواروں پر لکھے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب دیواریں تنگ ہوتی ہیں تو ذہن کس طرح آزادی کے نئے راستے تراشتا ہے۔ ہاں، اس متن کا انتخاب واقعی بہت گہرا ہے، یعنی یہ آیات ہمیں صرف دو قیدیوں کے خواب نہیں بتاتی۔ تو پھر کیا بتاتی ہے؟ یہ انسانی جذبات، سخت ترین حالات میں لاچارگی اور پھر اس لاچارگی کے خلاف مزاحمت کا ایک مکمل نفسیاتی خاکہ پیش کرتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ صدمے کے وقت انسان کا ذہن اپنا دفاع کیسے کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو چلیں اس آیت کے شروعاتی الفاظ کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ متن کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَّانِ۔ ہاں، اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کہانی کی شروعات کسی محل یا آزادی کے ماحول میں نہیں ہو رہی، آغاز ہی قید خانے کی تاریکی میں ہو رہا ہے۔ بالکل، اور اس میں جو لفظ نوجوان یعنی فتیان استعمال ہوا ہے نا، وہ بہت اہم ہے۔ ہاں، کیونکہ نوجوانی تو توانائی اور جوش کی علامت ہوتی ہے۔ اس جوش کو قید خانے جیسی جگہ پر بند کر دینا، مطلب یہ شروعات ہی اپنے اندر ایک بہت بڑا تضاد رکھتی ہے۔ یہ تضاد ہی دراصل اس کہانی کی بنیاد ہے، یعنی فتیان کا مطلب صرف عمر میں کم ہونا نہیں ہے۔ اچھا؟ بلکہ اس میں ایک ایسی توانائی اور بے چینی کا عنصر شامل ہے جسے نہ ایک رستہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب ایسی توانائی کو قید میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا رخ بدل جاتا ہے نا؟ بالکل، قید خانہ ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کو باہر سے پیسو کر دیتی ہے، لیکن وہی نوجوانی کی توانائی پھر ذہن کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ جسمانی حرکت محدود ہوئی تو ذہنی حرکت کئی گنا بڑھ گئی۔ صحیح، یہ دونوں نوجوان باہر سے تو قید ہیں، لیکن اندر سے ان کا دماغ ایک ایسی رفتار سے چل رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ انتہائی پیچیدہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ابلتے ہوئے پانی کے برتن پر ڈھکن رکھ کر اسے سیل کر دیا جائے۔ کیا خوب مثال دی آپ نے۔ یعنی پانی کی بھاپ باہر نہیں نکل سکتی تو وہ اندر ہی اندر پریشر بڑھاتی رہتی ہے، اور اگر ذہن ایسی پریشر کوکر والی حالت میں ہے تو وہ دباؤ نکالنے کے لیے کچھ تخلیق تو کرے گا نا۔ واقعی، اور یہ ہمیں آیت کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے پہلا نوجوان اپنا خواب بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے آپ کو شراب کے لیے انگور نچوڑتے دیکھتا ہوں۔ اب یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی پوچھیں۔ ایک عام سوچ تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ یہ شخص شاید باہر اپنی عام زندگی میں وہی کام کرتا تھا۔
یعنی پیشے کے لحاظ سے؟ بالکل، یعنی وہ انگور نچوڑتا تھا، شراب پلانے کا کام کرتا تھا، تو اس نے قید میں آ کر وہی دیکھ لیا جو اس کی یادداشت تھی۔ اس میں اتنی نفسیاتی گہرائی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ صرف ایک پرانی یاد نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ بظاہر یہ معمولی بات لگتی ہے، لیکن متن میں استعمال ہونے والے مخصوص الفاظ ہمیں اس کی گہرائی تک لے جاتے ہیں۔ کن الفاظ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہاں لفظ نچوڑنا یعنی آسیرو استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ صرف ایک یاد ہوتی نا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا ہوں۔ ہاں، یا میں انگور کے باغ میں چل رہا ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن خواب کا مرکز ایک ایکشن ہے، ایک فعال کوشش ہے۔ نچوڑنا ایک ایسی حرکت ہے جس میں شخصیت کا مکمل ارادہ، طاقت اور وقت شامل ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایکٹیو ہے اس خواب میں۔ بالکل، نفسیات کی دنیا میں ایک بہت اہم تصور ہے جسے لوکس آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اچھا، تھوڑا واضح کریں اسے۔ جن لوگوں کا انٹرنل لوکس آف کنٹرول مضبوط ہوتا ہے نا، وہ مشکل ترین حالات میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ ان کے اپنے ایکشنز حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس نوجوان کا خواب قید کے دباؤ کے خلاف اس کے ذہن کا ڈیفنس میکانزم ہے۔ واو! یعنی وہ حالات کو اپنے ہاتھوں سے نچوڑ کر تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ صحیح سمجھیے آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم قید ہونے کے باوجود اس شخص کا ذہن ابھی بھی خود کو بااختیار محسوس کر رہا ہے۔ انگور کو دباؤ سے گزار کر ایک نئی شکل یعنی شراب میں تبدیل کرنا، یہ تو مکمل ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے۔ بالکل۔ اگر میں اس کو آج کے دور سے جوڑوں تو یہ ویسا ہی ہے نا جب کوئی شخص کسی انتہائی ٹاکسک ماحول میں کام کر رہا ہو جہاں اسے لگتا ہو کہ وہ بالکل پھل گیا ہے۔ ہاں، ایسی نوکری جہاں اس کی اہمیت نہ ہو۔ صحیح، لیکن اس ذہنی قید کے دوران بھی وہ شخص گھر آ کر رات کو اپنا کوئی سائیڈ بزنس یا تخلیقی پروجیکٹ شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس انگور کو نچوڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں پوری طرح بے بس نہیں ہوں۔ کیا بہترین تمثیل ہے۔ اصل میں انسان کا ذہن کسی بھی قید میں سروائیو کرنے کے لیے ایجنسی ڈھونڈتا ہے۔ ایجنسی؟ ہاں، یعنی یہ احساس کہ اس کے فیصلے نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ پہلے نوجوان کا خواب اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ذہنی طور پر سرنڈر نہیں کیا۔ وہ ایکٹر ہے خواب میں۔ صحیح کہا۔ وہ زندان میں ہونے کے باوجود اس کے خواب میں امید ہے اور سب سے بڑھ کر مقصد ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سخت دباؤ میں ایک ذہن خود مختاری ڈھونڈتا ہے، لیکن کیا ہر انسان کا ذہن ایسے ہی ری ایکٹ کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہاں، کیونکہ اسی کوٹری میں ایک دوسرا شخص بھی موجود ہے، اور جب وہ اپنا خواب بیان کرتا ہے نا تو کہانی ایک انتہائی خوفناک رخ اختیار کر لیتی ہے۔ دونوں خوابوں کا تضاد واضح ہوتا ہے یہاں۔ بالکل۔ دوسرا نوجوان کہتا ہے، میں اپنے آپ کو اپنے سر پر روٹی اٹھائے دیکھتا ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ عجیب خواب ہے نا؟ واقعی، پہلے خواب میں انسان ہاتھوں سے کچھ تخلیق کر رہا تھا، لیکن اس دوسرے خواب کا تصور کتنا بے بس کر دینے والا ہے۔ روٹی محنت کی علامت ہوتی ہے، اس نے اسے سر پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا، جبکہ پرندے اس کی محنت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ کس نوعیت کی نفسیات ہے؟ دیکھیے، اگر ہم نے پہلے خواب کو انٹرنل لوکس آف کنٹرول کی مثال دی تھی تو یہ دوسرا خواب ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کی انتہا ہے۔ اچھا۔ نفسیات میں ایک ٹرم ہے لرنڈ ہیلپلیسنس، یعنی سیکھی ہوئی بے بسی۔ جب انسان کو مسلسل ایسی تکلیف کا سامنا ہو جہاں اس کی کوشش کا اثر نہ ہو رہا ہو تو ذہن لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ وکٹم بننے کو قبول کر لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ روٹی اس کی بقا کا سرمایہ ہے، اور پرندوں کا آ کے کھانا اور اس کا نہ روک پانا یہ علامت ہے کہ اس نے محسوس کر لیا ہے کہ اس کی زندگی پر اب اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہا، وہ صرف کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں سر یعنی ہیڈ کا ذکر کتنا گہرا ہے۔ انسان روٹی ہاتھ میں پکڑ سکتا تھا، اپنی چھاتی سے لگا کر بچا سکتا تھا نا؟ بالکل، جہاں وہ دفاع کر سکے۔ ہاں، لیکن سر کے اوپر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جو انسان کا بلائنڈ سپاٹ ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہا کہ کون اسے نوچ رہا ہے۔ واقعی یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ یہ قید کے اس اندھیرے کا اظہار ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ حالات یا محافظ اس کی امید وہاں سے چھین رہے ہیں جہاں وہ بالکل غافل ہے۔ دونوں خواب خوراک سے متعلق ہیں، ایک پینے کی چیز، ایک کھانے کی، لیکن ذہنی رویہ کتنا مختلف ہے۔ یہ ضدیت متن کا ایک اہم معجزہ ہے۔ ایک ہی جگہ لیکن دو مختلف رویے۔ پہلا خواب ایکٹیو ہے، دوسرا پیسو۔ اس کا مطلب ہے کہ باہری حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں،
انسان کا لاشعور فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے لڑنا ہے یا ہار مان لینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹراما کے بعد کچھ لوگ بہت محنت کرنے والے بن جاتے ہیں اور کچھ مکمل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ یہ نفسیاتی گہرائی سچ میں حیران کر دیتی ہے، اور انہی خوابوں کی بے چینی ہمیں متن کے آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ تعبیر کی تلاش۔ بالکل، جب انہیں مطلب سمجھنا تھا تو انہوں نے قید خانے میں موجود کسی استاد یا نجومی کو نہیں ڈھونڈا۔ یہاں آ کر کہانی میں ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنا راز لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو نیکی کرنے والوں یعنی محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ اب میں اس اللاجیکل بات کو چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل کریں۔ سوچئے، اگر انسان بیمار ہے تو وہ ایک ماہر ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے نا، چاہے اس کا اخلاق تھوڑا خراب ہی کیوں نہ ہو، اسے علم سے غرض ہوتی ہے، کردار سے نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو خواب کی پیچیدہ تعبیر جاننے کے لیے انہوں نے کسی عالم کو ڈھونڈنے کے بجائے ایک محسن کو کیوں چنا؟ کیا اچھا کردار عقل مندی کی ضمانت ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال واجبی لگتا ہے اگر ہم اسے صرف معلومات کے لین دین میں دیکھیں، لیکن ہمیں ماحول کو دیکھنا ہوگا۔ یہ قید خانہ ہے۔ جہاں حالات خراب ہوتے ہیں۔ بالکل، قید خانہ ایسی جگہ ہے جہاں انسانی فطرت اپنے سب سے خوفناک روپ میں آتی ہے۔ لوگ صرف اپنی بقا کی سوچتے ہیں۔ ایسے کیوٹک ماحول میں اگر کوئی شخص اپنا توازن برقرار رکھتا ہے، اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے، تو وہ بھیڑ میں الگ نظر آتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لفظ محسنین صرف اچھے اخلاق کا نام نہیں ہے۔ احسان کا مطلب ہے ہر چیز کو بہترین طریقے سے انجام دینا۔ جس شخص کا اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول ہو کہ وہ دوسروں کا دکھ بانٹ رہا ہو، وہ عام نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان قیادیوں نے اس شخص میں صرف معلومات نہیں دیکھی، نہیں، بلکہ وہ ٹھہراؤ دیکھا جو ان کے اپنے بے چین ذہنوں کو چاہیے تھا۔ واو! یعنی یہاں ایمپتھی یا جذباتی شعور نے ایکسپرٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ آج کی دور کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ واقعی۔ آج ہماری دنیا میں ہر چیز ڈگریز اور ٹائٹل سے ناپی جاتی ہے، لیکن جب انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہو تو وہ اپنے گہرے ترین راز کسی ایکسپرٹ کو نہیں بتاتا۔ وہ سیف سپیس ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، وہ امید ایسے شخص کو نہیں دے سکتے تھے جو صرف تجزیہ کر کے انہیں چھوڑ دے۔ انہیں ایک محسن کی ضرورت تھی جو ان کی انسانیت کی حفاظت کرے۔ اور یہی حقیقی علم کی شناخت ہے۔ علم اگر کردار کے بغیر ہو تو وہ مغرور بنا دیتا ہے، لیکن جب علم احسان کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ حکمت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ متن کا یہ حصہ ثابت کرتا ہے کہ مشکل وقت میں لوگ اس کے پاس آتے ہیں جس پر انہیں اعتماد ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کتابیں پڑھتے دیکھا ہے، کردار ہی حکمت کی ضمانت بن گیا۔ اگر ہم اس گہرے جائزے کے نکات کو جوڑیں تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جسمانی قید میں ذہن آزادی کے پر نکالتا ہے، اور دو متضاد رویوں کو سمجھا۔ ہاں، ایک جو دباؤ میں امید ڈھونڈتا ہے اور فعال کوشش کرتا ہے، اور دوسرا جو بے بسی کا شکار ہو کے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور پھر مدد کے لیے وہ معلومات نہیں، کردار کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ متن گواہی دیتا ہے کہ سلاخیں انسان کو محدود نہیں کر سکتی جب تک وہ خود اپنے لاشعور کو قید نہ کر لے۔ اس تفصیلی جائزے کے آخر میں وہاں آتے ہیں جہاں یہ کہانی اور عام زندگی ٹکراتی ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب زندگی میں کسی قید کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ ٹاکسک رشتہ ہو، بری جاب ہو یا اپنی بنائی ہوئی چار دیواری ہو، بالکل، تو اس کا اپنا ذہن کس قسم کے خواب بنتا ہے؟ کیا اس میں وہ ایجنسی بچی ہے جہاں وہ حالات کے انگور نچوڑ رہا ہے، یا پھر وہ بالکل بے بس ہو کر صرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس کی محنت چھین رہا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور سب سے چبھنے والی بات، جب انسان ایسے صدمے میں پھنستا ہے تو آخری سہارا کون بنتا ہے؟ کیا لوگ کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس صرف فیکٹس ہوں، یا انہیں کسی ایسے شخص کی تلاش ہوتی ہے جس نے محسن ہونے کا ثبوت دیا ہو؟ شاید سچائی کی تلاش میں ہمیں ایکسپرٹ سے زیادہ ایک اعتماد والے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ذہنی کھیل اور کردار کی اہمیت پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ کسی نہ کسی قید میں اور کسی نہ کسی کردار کی تلاش میں ہر انسان ضرور ہوتا ہے۔